محبت، نفرت سے آپ خود سوچیں کہ جو کام آپ کے دل کو بھائے، جو دل کی طلب ہو وہ کریں تو وہ کیسا کرتے ہیں آپ، اور جو کام بے دلی کے ساتھ کریں وہ کیسا کرتے ہیں جس کی طرف طلب اور اٹریکشن نہ ہو۔ تو محبت کا فرق صاف ظاہر ہے، وہ کام بہتر انداز میں کر لیں گے جو آپ کی محبت ہے، لیکن جو ایسے بس مجبوری میں کرنا پڑتا ہے وہ بس ایسے مجبوری والا کام ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ پیس ہے۔ جب یہ معاملہ بھی مسلمانوں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو زوال کا شکار ہو گئے۔ پیس کی دو ڈویژنز کرتے ہیں، ایک آؤٹر پیس ہے، ایک انر پیس ہے، ایک ظاہری امن، ایک باطنی امن۔ ظاہری امن میں یہ سوسائٹی آ جاتی ہے جہاں پر نیرو مائنڈیڈنیس، تنگ نظری سے آپ نجات پاتے ہیں، جہاں سے بنیاد پرستی سے نجات پاتے ہیں، جہاں سے انتہا پسندی سے نجات پاتے ہیں، جہاں سے ٹیررزم، دہشت گردی سے نجات پاتے ہیں۔ یہ ظاہری امن ہے کہ اپنی سوسائٹی کو ان چیزوں سے پاک کرتے ہیں، ہیٹریج کو ختم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہیٹریج کو ختم کرتے ہیں اور ایک امن پسند معاشرہ بناتے ہیں۔ اور ایک انر پیس ہے، آپ کا باطنی امن، وہ تصوف ہے جو آپ کے باطن کو امن فراہم کرتا ہے، آپ کو ایک امن پسند ٹھیک چل رہا اور جس کا باطن امن پسند نہیں ہے، صوفی نہیں ہے، مزاج میں وہ صوفی نہیں ہے، وہ لڑتا جھگڑتا رہے گا، وہ لڑتا جھگڑتا رہے گا، وہ ہر کسی کو گالی دے گا، ہر کسی کو برا جانے گا، ہر وقت دوسروں کے عیبوں پہ نظر رہے گی، اپنے عیبوں سے وہ کنارہ کشی رکھے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے رہے گا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے پیچھے رہے گا، پرانی قدورتوں نفرتوں کو بھلائے گا نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا باطن امن پسند نہیں بنا۔ یہ پیس اپنے ظاہر، امن اپنے ظاہر اور باطن دونوں میں لے آئیں گے تو پھر سے ترقی کا رستہ، چاہے نان مسلم سوسائٹی میں رہیں یا مسلم سوسائٹی میں۔ جب آپ محبت والے بن جائیں گے تو نان مسلم سوسائٹی بھی عزت کرے گی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ جب امن پسند بن جائیں گے تو مسلم سوسائٹی ہو یا نان مسلم سوسائٹی ہو، آپ کو عزت کی نظر سے دیکھے گی کہ مسلمان جو ہیں وہ تو صلح کرنے والے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں، مسلمان مددگار ہوا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے کریکٹرسٹکس اس سے آئیں گے۔ اور تیسری چیز ہے نالج۔ مسلمانوں نے جب علم کی تلاش اور اس اسٹرگل کو چھوڑ دیا تو وہ علم کی بال جو تھی وہ ویسٹ کے کوٹ میں چلی گئی۔ ایک بار پھر اس بال کو اپنے کوٹ میں لے آئیں، علم میں محنت شروع کر دیں۔ ان سوسائٹیز میں رہتے ہیں تو یہ نہیں کہ بچے نے 8ویں پڑھ لی یا 10ویں پڑھ لی، اب اس کو ایک دکان پہ یا اپنی گاڑی کے یارڈ میں کھڑا کر دیں گے، نہیں، اس کو پڑھائیں، اس کو جتنا پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ پڑھ کے آپ کو کما کے دے گا، نہیں، اس لیے کہ وہ امت مسلمہ کا مستقبل ہے۔ اس نظریے سے اس کو علم کی طرف بھیجیں، اس نظریے سے اس کو اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کی طرف بھیجیں، کہ اس لیے نہیں کہ وہ اس نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، ابھی بھی کما لے گا۔ بابا کمانے کے لیے نہیں، وہ امت مسلمہ کی اگلی نسل ہے، پھر سے وہی علم کی کھوئی ہوئی میراث واپس لے کر آنی ہے، پھر سے انہی عظمتوں کو پانا ہے جو امت مسلمہ کی کبھی شان ہوا کرتی تھی۔ پھر وہ علم سیکولر بھی ہے، سائنسز بھی ہیں، ماڈرن تعلیم بھی ہے، اور علوم اسلامیہ بھی ہے۔ علوم اسلامیہ بھی آئیں کہ دین کی سمجھ آئے، ماڈرن سائنسز بھی آئیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دنیا بھی جیتے اور آخرت بھی جیتے، کیونکہ یہ دین حضور کا ہمارے پاس امانت ہے، اور اس دین کو لمٹ ہم نے کیا ہے کہ یہ صرف آخرت کے لیے ہے، نہیں، حضور یہ دین ہمیں امانتاً دے گئے ہیں، اس کو ہم نے اس دنیا میں بھی جتانا ہے اور آخرت میں بھی جتانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کسی نے پورا نہ کیا تو کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں ہے، پوری امت ذمہ دار ہے۔
یہ نالج کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کا پوری دنیا میں آج یہی پیغام ہے کہ اے مسلمانوں محبت والے بن جاؤ۔ حضور کی محبت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، دونوں سے محبت کرو، کسی ایک کا حصہ نہ بنو۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن تھام لو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا۔ محبت والے بنو، جھگڑوں والے نہ بنو کہ تفریق کرتے رہو، صحابہ یہاں تو اہل بیت وہاں۔ بابا دونوں سے محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ حضور شیخ الاسلام کا پیغام کہ محبت والے بن جاؤ، پھر پیغام کہ امن والے بن جاؤ، تمہارے ظاہر میں بھی امن، تمہارے باطن میں بھی امن۔ جہاں بیٹھو لوگ تم سے خطرہ محسوس نہ کریں، تمہاری صحبت میں ہو تو امن محسوس کریں، تمہاری صحبت میں بیٹھے ہوں تو اچھا محسوس کریں، نہ کہ تم سے خطرہ محسوس کریں۔ پھر تمہارا باطن بھی امن والا، تصوف والا ہو کہ لوگ دیکھ کر آئیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو کیوں نہ مسلمان بن جائیں، ایسے امن والے۔ اور علم میں پھر سے ترقی کرو جیسے کبھی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اتنی مضبوطی علم میں حاصل کر لو کہ جتنی ٹاپ پوزیشنز ہوں وہاں پر کوئی بات کرے تو ہاں وہاں پر مسلمان بیٹھا ہے، وہاں پر یہ پاکستانی بیٹھا ہے، وہاں پر یہ عرب بیٹھا ہے۔ آج مسلمانوں کا نام آتا ہے تو کیا فرانس کی بات آتی ہے، ہاں تیونس، مراکش اور الجزائر کے سارے مسلمان چوری کرتے ہیں وہاں۔ آسٹریلیا کی بات آتی ہے تو لبنان کے مسلمان چوری کرتے ہیں۔ یہاں بات کر رہے تھے جاپان میں تو کسی اور ملک کے مسلمان چوری کرتے ہیں، اور ملکوں میں افریقہ کے مسلمان چوری کرتے ہیں۔ کوئی اچھی پوزیشنز کے لیے نام نہیں ہے مسلمانوں کا۔ ہم یہ کیا بن گئے ہیں، یہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، اور ہم بہت شارٹ سائٹڈ ہو گئے ہیں۔ ہم وہی کام کرتے ہیں جس کا امیڈیٹ ہماری ذات کو فائدہ ہو، ہم وہ کام نہیں کرتے جس سے امت کو فائدہ، امت کی اگلی نسل کو فائدہ، ہمارے ملک کو فائدہ۔ آج ہم سب کاروبار کرتے ہیں، کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے امیج کا کیا ہوگا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے مفاد مل جائے۔ کوئی مرچیں امپورٹ کرتا ہے کسی ملک میں تو اس میں اینٹیں ملا کے امپورٹ کرتا ہے، کیا کہ اس کو ایک بار پیسہ زیادہ مل جائے، ملک کا امیج برباد ہو جاتا ہے، پوری دنیا اس کے ساتھ کاروبار بند کر دے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ پھر تو اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر شرم آنی چاہیے۔ تو چاہے مسلم سوسائٹی ہو یا نان مسلم، بلکہ نان مسلم سوسائٹی میں تو زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہاں پر آپ اپنے دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، آپ نمائندے ہیں دین کے۔ جو آپ کا عمل ہوگا دیکھنے والے نے کہنا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ اصول ہیں۔ اب نالج کی بات میں عرض کر رہا تھا، اگر تاریخ کی طرح ہم تھوڑا دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمان جب ترقی پر تھے تو انہوں نے فقط اللہ رب العزت کی ذات کو انہوں نے بھی پایا تھا، صرف مدرسوں اور مسجدوں میں بیٹھ کر نہیں پایا تھا۔ وہ جس رستے پر تھے، اب میں آپ کو کئی چند نام گنواتا ہوں جن کے نام کے ساتھ ہم رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے القاب لگاتے ہیں، بڑے بڑے درویش، صوفی اور ولی صفت شخصیات تھی، لیکن کام وہ سائنسدان تھے۔ تو سائنسدان ہو کر بھی کوئی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ ان کو دینی علم بھی تھا، وقت کے سائنسدان بھی تھے۔ کوئی ڈاکٹر ہو کر بھی عظیم رہنما، عظیم مسلمان اور ولی ہو سکتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن کر بھی، کوئی سرجن بن کر بھی بن سکتا ہے۔ میں نام عرض کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی، پہلے عرض کرتا چلوں، مسلمانوں نے اس دنیا کو یونیورسٹیز کے پہلے ماڈلز دیے۔ الزیتونہ یونیورسٹی تیونس میں اور الازہر یونیورسٹی کائرو میں۔ اس کے بعد سے باقی دنیا اور ویسٹ میں آج یونیورسٹیاں دنیا میں بنائی ہیں، کن ماڈلز پر؟ مسلمانوں کے ماڈلز پر۔ یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں ہم بڑے تھے، اب کیا ہے اور پھر سے بڑا کیسے ہونا ہے، یہ غور طلب بات ہے اور اس پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مسلمان جب عروج پہ تھے، صرف انہوں نے تفسیریں نہیں لکھی تھیں، صرف حدیث کے کام
نہیں ہوئے تھے